ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب کوئی ان سے دعا کی درخواست کرتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر دعا دے دیتے تھے اس کو. کسی نے کہا آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ حضرت نے فرمایا جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میں پھر جلدی ہاتھ رکھتا نہیں ہوں, کیونکہ میں کہتا ہوں جس خدا کے دربار میں ہاتھ اٹھایا ہے وہ جواد اور کریم ہے, وہ بخیل نہیں ہے, تو تھوڑا سا مانگ کے پھر میں ہاتھ جھکاؤں گا نہیں. پھر اتنی لمبی دعا مانگ, ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جن کے ساتھ ہم نے سفر کیا, بیت اللہ کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں دعا مانگیں گے, رمی میں گھنٹوں گھنٹوں, صفا مروہ میں گھنٹوں گھنٹوں. ایسا لگتا ہے ان کے لیے دنیا میں سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ دعا ہے, حالانکہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی. بھائی وہ تو دعا سے پہلے جتنے پیسے جیب میں تھے دعا کے بعد بھی اتنے ہی ہیں. عام آدمی تو یہ بولے گا نا کہ حضرت آپ نے 1 گھنٹہ دعا مانگی تو بٹوے میں 50 روپے پڑے ہوئے تھے آپ کے جب دعا شروع نہیں ہوئی تھی, جب دعا ختم کی ہے تو بٹوا کھول کے دیکھا اب بھی کتنے ہی ہیں؟ 50. اس سے بہتر ہے وسیم بھائی سے 50 روپے مانگ لیتے تو 50 کے کتنے ہو جاتے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ 100 ہو جاتے ہیں نا. تو یار وسیم بھائی سے مانگو تو نظر آ رہا ہے, اللہ سے مانگو تو نظر ہی نہیں آ رہا. کیسے سمجھائیں یار؟ یہاں پولیس تو ہے نا بھائی, آپ ابا سے پیسے مانگو 6 دفعہ مانگو کہ کچھ تو ملیں گے نا, جان چھڑانے کے لیے ابا دے دے گا, لے 50 روپے لے دفعہ یہاں سے, جان چھڑانے کے لیے دے دے گا. اللہ سے تو یار گھنٹوں گھنٹوں مانگو, نہ کبھی 50 روپے ملے نہ کبھی 5 روپے ملے. تو بھائی اگر اللہ ایسے دینا شروع کر دے تو پھر لوگ ابا سے نہیں مانگیں گے, کس سے مانگیں گے؟ اللہ نے کہا چھپا ہوا ہے, چھپا ہوا ہے. فلا تعلم نفس, کسی کو خبر نہیں ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے کیا چھپا. یہ سب قبول ہو رہی ہیں, یہ سارے پٹارے اور یہ جو تجوری کی جو کنڈیاں ہیں نا, یہ کھلیں گی قیامت کے دن, یہ سب کھلیں گی, سب جمع ہو رہے ہیں اللہ کے دربار میں. اور تو جو اللہ سے روزی مانگ رہا ہے, اللہ ایسے روزی نہیں دیتا کہ 50 کے 100 کر دے, وہ تیرے 50 میں ایسی برکت دے دے گا جو لوگوں کے 50 لاکھ میں نہیں ہوگی. غیب سے اللہ مدد کرتا ہے, دکھاتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ, غیب سے مدد ہوگی. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں ہم پر, ہاں نبی صلی اللہ, آج دنیا میں مانگنا آسان ہے اللہ سے, لیکن مانگنے والے بہت تھوڑے. اللہ سے مانگو, کسی کو شراب کی عادت ہے نا, اللہ سے گڑ گڑاؤ اے اللہ میری عادت چھڑوا دے. کسی کو انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اے اللہ میری عادت مجھ سے چھڑوا دے. کسی کو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی عادت ہے, جو ماں اور باپ کے ساتھ برا سلوک کرے, زبان چلائے, علماء کہتے ہیں ہر گناہ کی سزا آخرت میں ملتی ہے, لیکن والدین کو ستانے کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے. ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا, سکون برباد کر دیتا ہے اللہ ان کا. والدین سے بد کلامی کی عادت ہے تو اللہ سے دعا مانگو. ہم صرف روٹی مانگتے ہیں اللہ سے, روزگار مانگتے ہیں, یہ چیزیں بھی اللہ سے مانگنے کی ہیں. تو آج مانگنا آسان, کل قیامت میں اللہ سے کسی میں بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی. اللہ کہے گا اب تو آدم مانگتے ہوئے ڈر رہے ہیں, اے اللہ میرے سے غلطی ہوئی تھی میں کیسے مانگوں, اللہ مجھ سے اس کا حساب نہ لے لے گئی. ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا آپ اللہ سے مانگیں, ابراہیم کہیں گے مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی, میں نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ جب وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بت بنے ہوئے تھے نا, تو ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو نا بتانا چاہتے تھے یہ بت کچھ نہیں کر سکتے, پتھر کے بنے ہوئے بت. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے تدبیر کیا اختیار کی کہ جب یہ سب لوگ میلے ٹھیلے میں جائیں گے تو میں ان سارے بتوں کو ٹنڈا اور لنجا کر دوں گا, کسی کو کانا بنا دوں گا, کسی کی آنکھ کاٹ دوں گا, کسی کی ناک کاٹ دوں گا, اور بڑے والے کے گلے میں کلاڑا ڈال دوں گا. یہ بولیں گے یہ کس نے یہ کیا, میں بولوں گا بڑے والے نے کیا ہے. وہ کہیں گے بڑا والا تو کر ہی نہیں سکتا. میں کہوں گا ان سے پوچھ لینا بڑے والے سے, یہ بتائے گا کس نے کیا ہے, بلکہ یہ خود بتائیں گے یہ سارے بت کے اس نے کیا ہے. بھئی آپ کی کوئی ناک کاٹ کے چلا جائے, بندے کو بھی آپ دیکھ رہے ہو, بندہ بھی سامنے کھڑا ہوا ہے, آپ کے ابو پوچھیں بیٹا تمہاری ناک کس نے کاٹی, آپ بولو گے نا فوراً, بولو گے اس نے کاٹی. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ پلان بنایا کہ جب یہ سب کو ٹنڈا لنجا کر کے میں بڑا بت جو ہے نا اس کے گلے میں کلہاڑا ڈال دوں گا, پھر جب یہ لوگ آئیں گے کہ یہ کس نے کیا, میں بولوں گا اس نے کیا ہے. جن کے کان آنکھ کٹے ہیں, ہاتھ کٹے ہیں, وہ خود بتائیں گے اس نے کیا ہے. تو لوگ کہیں گے یہ تو بول نہیں سکتے, تو میں کہوں گا یہ کیسا خدا ہے جو بات کر نہیں سکتا, تو یہ تمہارے مسئلے کہاں سے حل کرے گا یہ. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے پلان بنایا, لیکن اس پلان میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, قوم تو ان کو بھی میلے میں لے کے جا رہی تھی, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طبیعت خراب ہے, میں بیمار ہوں, میں نہیں جا سکتا. ابراہیم علیہ السلام کی نیت جھوٹ کی نہیں تھی, نہیں جیسے آج ہم بڑے آرام سے جب چاہے ہاتھ اٹھا لیں,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا جلال، اللہ کی عظمت ایسی ہوگی، میں اللہ سے یہ درخواست کہ اللہ تو حساب و کتاب شروع کر دے، یہ درخواست کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں جا کے سجدہ کروں گا، اتنا لمبا سجدہ 7 دن اور 7 راتوں کے برابر، اور اس میں اللہ کی ایسے الفاظ سے حمد و ثنا کروں گا